پھر یہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ آیَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک حاضر ہوگا اس کے حضور قیامت کے دن اکیلا اکیلا، گروپوں میں نہیں آئے گا. ہر بندہ انڈیویجول ون بائی ون اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. آپ اب دیکھیں جب اب کلاس ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندے کو اٹھایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پسینے چھٹے ہوئے ہیں، اور آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، جو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. انہی لوگوں میں سے آپ لوگوں کو کسی ایک کو اٹھاؤ نا، آپ بتائیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کر پائیں گے. امیجن آف اللہ کے سامنے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان حساب کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ پکڑ اپنا نامہ اعمال، ایز سون کہہ دیا بائیں ہاتھ میں تو پھر خیر نہیں ہے، پھر مجھے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ایک راستہ نظر آ رہا ہے نا، تو یہ کیسا راستہ نظر آ رہا ہے؟ بینڈی راستہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، زگ زیگ کی طرح ہے. اوکے، کیا تصور کو کچھ آ رہا ہے دیکھ کے؟ لگتا ہے سانپ بل کھاتا ہوا جا رہا ہے. لگتا ہے کہ سانپ بل کھاتا ہوا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ارد گرد کیا نظر آ رہا ہے؟ اراؤنڈ گرینری ہے، ایسے ویو نائس ہے، نائس ویو ہے. ہاں، راستہ بھی اسموتھ ہے، اسموتھ نظر آ رہا ہے، سیدھا نہیں ہے، سیدھا نہیں ہے، اگلی وگلی ٹھیک ہے، چل رہا ہے صاف ستھرا ہے، لیکن صاف ستھرا ہے. پر منزل کی طرف تو جا رہے منزل کی طرف کہیں نہ کہیں منزل جا کے ہوگی، اینڈ اپ ہوگا. الحمدللہ سارے سوال جواب ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں. لیکن یہ ادھر سائڈ پہ جو گھاٹی ہے وہ کیا احساس دلا رہی ہے؟ شاید میں وہ اس چیز کو آپ کے سامنے ایکسپریس نہیں کر پا رہی، اس پکچر وہ چیز آپ کو دکھا نہیں پا رہی. اگر ریئلی آپ نے کسی نے اسلام آباد مری کی طرف سفر کیا ہو تو سائڈوں پہ تنگ، بہت تنگ راستہ ہے، اور سائڈوں پہ وہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگتا ہے، فیئر ہوتا ہے کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ جب ڈر اور خوف ہوتا ہے تو آپ کے اندر کیا کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اس کے اوپر گرنے سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ ہم نیچے کھائی میں نہ گر جائیں. ایکسیلنٹ، یس. کیونکہ ادھر جو ہے نا آپ کو وہ کھائی نظر نہیں آ رہی، آپ کو ٹریز نظر آ رہی ہیں. ایک سائڈ پہ اونچا ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو ہڈرسفیلڈ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں، وہ ہائیسٹ پارٹ آتا ہے، اب وہاں پہ جاتے ہیں اور سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں وہ پہاڑ ہیں. امیجن آف اگر سائڈوں پہ وہ بارز نہ لگی ہوں اور آپ کی گاڑی وہاں پہ گر جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، کہ آپ یہی سوچیں کہ تنگ رستہ ہے، دنیا جو ہے ایک تنگ رستہ ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت سمودھ ہے، لیکن اس کا جو انجام ہونے والا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اگر اس سمودھ رستے کو میں نے اختیار کر لیا، اگر وہ اس کے دوسری سائڈ پہ کٹھن رستہ ہے اس پہ میں نے چڑھنا شروع کر دیا، تو ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ مجھے مشکل نہیں لگے گا. کیوں؟ میں یوز ٹو ہو جاؤں گی. اگر میں سمودھ، ہمارے بچے آسائشوں پہ ہو گئے ہیں نا، سمودھ راستے پہ چلنے کی عادی ہو گئے ہیں نا، تو ان کے کیا ہے، استغفر اللہ، ہم نہیں چاہتے کہ ان کا اینڈ اپ غلط راستے پہ ہو یا غلط ہو، انجام غلط ہو. کہ حدیث کا مفہوم دیکھ لیں، اللہ سبحانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ جبرائیل کی جو حدیث میں نے لاسٹ ویک پڑھی تھی ہم لوگوں نے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جبرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے. جنت کا راستہ تو اتنا خوبصورت ہے، اس میں کوئی مطلب، دوزخ کا راستہ میں دوزخ دیکھ کے ڈر گیا، اور جب میں نے راستہ دیکھا تو میں حیران ہوا، اتنا سموتھ سیدھا راستہ، خوبصورت باغ، ایسے پھول پھل کہ انسان ارد گرد دیکھتے ہی راستہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب میں نے جنت دیکھا میں خوش ہوا، لیکن جب جنت کا راستہ دیکھا تو میں نے کہا یہ پہنچنا کیسے وہاں تک؟ اتنا کٹھن راستہ ہے، کون پہنچے گا وہاں تک؟ تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، تقویٰ کا راستہ آسان نہیں ہوگا، واللہ آسان نہیں ہے. متقی بننا آسان نہیں ہے. مجھے ہر پل اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنے آپ کو دبانا پڑے گا، خواہشات کو دبانا پڑے گا، احساسات کو دبانا پڑے گا، ہمارے اندر جو کیفیات آتی ہیں ان کو ہمیں دبانا پڑے گا، پھر جا کے کہیں میں منزل پہ پہنچوں گی. ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے اکیلے میں ملنا ہے. دنیا کا انٹرویو میں ہم کتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. کس نے انٹرویو دیے ہوئے ہیں؟ کسی نے انٹرویو دیا ہوا ہے؟ ہاں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. حتیٰ کہ چانس تھا، دوسرا چانس تھا.
मैंने भी इस तरह हम्म। स्कूल में इंटरव्यू दिया था, हाँ। इतनी प्रिपरेशन करा था, Yeah. क्या पूछेगा क्या Yeah. पूछेगा, इधर भी था इंटरव्यू। एंड जब आप वहाँ पे गए क्वेश्चन आपको आ रहा था लेकिन आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, आप जवाब नहीं दे पाए। क्या पैनल में 2 लोग या 3 लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं, दैट्स इट। काउंसिल के इंटरव्यू में जाएंगे 3 लोग होते हैं, 2 काउंसिल के, 1 स्कूल का हेड टीचर जिसने आपसे काम लेना होता है, ठीक है। अगर आप किसी फर्म में जाते हैं, मे बी द ओनर, मैनेजर, डेप्टी मैनेजर, 3 और मे बी द 4 जिसके साथ कलीग या वर्कर आपने काम करना। आप इतने स्कैर्ड होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको दुनिया की कामयाबी सामने नज़र आ रही होती है। मैंने डिग्री की हुई है, मैं क्वालिफाइड हूँ, अगर मुझे जॉब ना मिली तो मेरा क्या बनेगा। इमेजिन आप उसी इंटरव्यू को दिमाग में रखें और इमेजिन करें मैं अल्लाह के सामने इस दुनिया में, ये मेरा एक कमरा इम्तिहान है और मुझे पेपर दे दिया गया है, मैं उसको सही उसका जवाब दे ही नहीं पा रही और मुझे दूसरा मौका भी नहीं मिलना। इंटरव्यू में मुझे दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, कभी तो मिले ही जाएगा ना। मौके मिल रहे हैं एक के बाद एक, उसके बाद मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। तो अगर मैं फेल हो गई तो क्या बनेगा? और अगर मुझे जवाब आ रहे हैं, पता है, रट्टे लगाए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था, उसको करते हुए मुझे मुश्किल पेश आ रही है, उसको पेपर को हल करते हुए कई दफ़ा होता है आपको क्वेश्चन आ रहा होता है, समझ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता। जो चीज़ आपके अंदर उतर जाती है ना, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं होता। ये एक और क्राइटेरिया है कि जो अंदर होती है ना चीज़, वो नज़र आ रही होती है, आपको उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं, उसके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी, आपको आ जाती है और आप अच्छे से उसको बता सकते हैं। पहला कदम जो मैंने उठाना है वो मेरी जर्नी है, मेरा अपना पहला कदम है, वो इस रास्ते को लेना है या मैंने कठिन रास्ते को लेना है। ये चॉइस इज़ माइन, चॉइस इज़ योर्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा यू हैव टू गो ऑन द स्मूथ पाथ। अल्लाह ताला ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगो, और ये नहीं वादा किया गया कि वो रास्ता जो है वो स्मूथ होगा। कहता कि सीधे रास्ते का मतलब, सिरात का मतलब रास्ता, मुस्तकीम सीधा रास्ता है, उसमें हम पाएंगे, उसमें जंप पाएंगे, उसमें पहाड़ियाँ भी आएंगी, उसमें राउंड बाट भी आएंगे, उसमें ट्रैफिक लाइट भी आएंगी। ट्रैफिक लाइट जो है मेरी ज़िंदगी के कोई भी हर्डल है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, कोई भी कांटा हो सकता है, वो मेरे मियाँ की तरफ से है, बच्चों की तरफ से है, फैमिली की तरफ से है, सराउंडिंग की कोई भी हो सकता है। ये चीज़ें आएंगी और देखने में मुझे वो मेरा गोल नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे अभी आप इधर हो, पहाड़ के उस साइड पे नज़र आए, बस इधर ही है पहाड़, चलते जाएं, आपको इधर ही नज़र आ रहा होता, आप एंड नहीं होता। एग्जैक्टली मेरी मंजिल सामने है, मुझे पता है, लेकिन इतनी करीब नहीं है। उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। जो भी काम हमने ठान लिया ना, वो हम कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकली मुझे 1-2 मिसालें दें। जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं, मियाँ से भी मनवा लेते हैं, पता है नहीं उसने नहीं माना, वो भी मनवा लेते हैं। कैसे करते? अच्छी बात करके, हाँ, अच्छा खाना बना के, उनकी पसंद का खाना बनवा के, कपड़े लेने हैं तब भी हम अपनी ख्वाहिश इजहार करके, आपको ये कलर पसंद है, मेरा दिल है कि मैं ये ले लूँ। जब हम कहते हैं कि मैंने अपने आप को बदलना है, मैं अगर ठान लूँ, तो क्या कई होता है ना कि बहुत से लोग एक्सक्यूज़ बनाते हैं, मैं कहती हूँ वो एक्सक्यूज़ हैं, हमें वो करने नहीं चाहिए। जो मैं ठान लेती हूँ ना, एज अ औरत, एज अ मदर, एज अ वाइफ, वो मैं कर लेती हूँ। तो जब मैंने अपने आप को बदलने की बारी आती है, तो क्यों मैं मियाँ की तरफ थोप देती हूँ, क्यों मैं बच्चों की तरफ थोप देती हूँ, क्यों मैं इन लॉज की तरफ थोप देती हूँ? वो नहीं चाहते इसलिए नहीं मैं बदल रही, वो नहीं कह रहे इसलिए मैं नहीं कर रही, उनको पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रही। क्यों उनको चॉइस दे रही हूँ? अकेले बंदे ने अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मेरी इंडिविजुअल, उनकी जो ज़रूरियात है मैं पूरी कर रही हूँ, उनकी जो नीड है मैं पूरी कर रही हूँ, मेरी जो जिम्मेदारी उनके टुवर्ड्स बनती है मैं पूरी कर रही हूँ। फिर अपने आप को चेंज करने का मुझे पूरा हक है। दुनिया में देखें ना, ह्यूमन राइट्स है ना, हर इंसान का अपना हक है टू सेइंग। अपने आप को बदलने के लिए मुझे क्यों नहीं हक है? उनको जिताएं, फिर उनको बताएं आप जो करते हैं ये आपकी इंडिविजुअल ज़रूरत है, आप कर रहे हैं, आपको कभी मैंने मना किया? नहीं किया। आप जो पहन रहे हैं पहने, आपको अच्छा लग रहा है, आप क्यों पहनते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये जवाब मिलता है ना आगे से। व्हेन यू वेयरिंग द हिजाब और स्कार्फ, मेरे मियाँ को पसंद नहीं है, बे इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स माई चॉइस। मेरे रब ने मुझे चॉइस दी है। आपको लाइक है या नहीं लाइक है, दिस इज योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं आपको स्कार्फ छोड़ के या अपने आप को नंगा करके मैं बाहर जाऊँ आपको खुश करने के लिए, आई एम सॉरी, क़यामत वाले दिन आपने मेरे साथ आके जवाबदेही नहीं करनी। ये मेरे रब ने मेरे ऊपर फ़र्ज़ किया है। अब अप टू यू हाउ यू गोइंग टू कन्विंस द पर्सन, थ्रू द रेफरेंसेस कि अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म है, थ्रू योर ओन नीड्स, उसको हैप्पी करके, हैप्पी करोगे। वो बात शुरू में जो की थी कि आप उसकी हर बात को मानोगे, तो मे बी यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।
اور میں بھی کئی دفعہ بہت ہی سٹبن ہوتے ہیں, ان کے ایمان کے لیول اس لیول کا نہیں ہوتا, اور علم کی کمی, میں تو یہ کہوں گی علم کی کمی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کی خواہش ہوتی ہے, کیونکہ ان کو ان کے اراؤنڈ لوگ اس طرح نظر بنے ٹھہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وائف ایسے ہے, اس کی وائف ایسے ہے, میری وائف ایسے کیوں ہے, کیونکہ علم کی کمی ہے. اگر جس کو یہ شعور ہوگا میری بیوی ڈھک چھپ کے باہر جا رہی ہے اپنے آپ کو کور کر کے, دے شوڈ بی پراؤڈ. کیوں؟ ان کے علم میں کمی ہے, تو وہ علم کو ان تک پہنچانا یہ مجھ پہ فرض ہو گیا ہے. میں کیسے پہنچاتی ہوں؟ وہ اچھے طریقے سے پہنچا رہی ہوں. برے طریقے سے پہنچاؤں گی تو اس کام کو میں بگاڑ دوں گی, اچھے طریقے سے پہنچاؤں گی, اپنے اخلاق کے تھرو پہنچاؤں گی تو وہ کام تو میں ٹھان لوں گی, اچھے طریقے سے کرنا ہے تو میں کر لوں گی. اس سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو خود علم ہے, تو پھر آپ دوسرے کو بھی کریں گے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کیے بغیر چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, جس کی وجہ سے مسئلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. نہ ہم خود بدل سکتے ہیں تو پھر نہ ہی ہمارے یہ لوگ اسے کوئی سبق حاصل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اوکے, آگے کیا ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں؟ میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں. آر وی پراؤڈ؟ آپ یہ بات اگر میں نے 1000 نان مسلم کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں, آئی سے کم آن دا اسٹیج اینڈ سے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, ول یو ڈو اٹ؟ الحمد للہ, بسم اللہ, بسم اللہ, الحمد للہ. کہ موقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے, یو شوڈ بی پراؤڈ. کیا میں نے بچوں کی تربیت اس لیول پہ کر دی ہے؟ دے آر پراؤڈ. کوشش کر رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ. ایک بات ہے باجی, میرے بچے الحمدللہ اگر انہیں یہ کہا جائے نا کہ کوئی انہیں کہے کہ آپ مسلمان ہوئے ہو, تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر آگ کسی نے پھینک دی. سب کو ہاں کہ ہم مسلمان ہیں, وہ اتنا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کو پتا نہیں مسلم, you know, saying this I am a Muslim and showing I am a Muslim, so the other person, they don't have to ask you, are you Muslim? They asking, they raise the question to you, are you Muslim, non-Muslim? When they ask you the question, you should be stop and think about why he asking me I am Muslim or not. Because میرا فیل کچھ اور کہہ رہا ہے, میرا اسٹیٹس جو ہے کچھ اور بتا رہا ہے. فار ایگزامپل, آئی ایم ویئرنگ حجاب, I am swearing outside, non-Muslim, disrespecting someone, even though Muslim, non-Muslim going past, what I'm giving to them, what I'm telling to them. He gonna turn around. Exactly. Exactly. They're gonna turn around and say, are you Muslim? وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں, you are a Muslim, you're not supposed to do this. ٹھیک ہے, تو یہ تقویٰ کا معیار یہاں پہ آ جائے گا, وہ چیز نظر آئے گی. میرا جو تقویٰ ہم کہتے ہیں, اچھے کپڑے پہن لینا, اسکارف پہن لینا, اپنے آپ کو بہت اس طرح سے دکھا دینا, جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے تقویٰ کرنے والے کا, بندے کا ایسا ہونا چاہیے حلیہ, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جو اندر سے نکلتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جی, کچھ لڑکیاں میں نے دیکھی ایسے جو حجاب بھی نہیں پہنے ہیں, لیکن ان کا اتنا نائس مسلم کے بہت اچھے طریقے سے وہ اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اب کرنا کیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں؟ الحمدللہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں متقین کے ساتھ ہوں. جو بدلنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں, جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں, جو سنت کو اپنانا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں, میں کبھی اس کو چھوڑوں گا نہیں. سنت پڑھ کے کھنگال کے دیکھ لیں, جہاں متقی اکٹھے ہیں, کوئی کام کرنے کے لیے نکلیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ ہے. جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد سلف صالحین کی زندگیوں میں دیکھ لیں, جہاں ہسٹری ہم نے پڑھ چھوڑی ہے نا, کیا دیکھا ہے ہم نے, جہاں کہیں وہ اکیلے تھے اللہ ان کے ساتھ تھا. جو اللہ کے راستے پہ کھڑا ہوگا مشکل آئے گی, یہ نہیں کہ نہیں آئے گی, ان کو مشکلیں آئیں لیکن وہ راستے سے ہٹے نہیں, ہرڈلیں آئیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں ان کے ساتھ ہوں. تو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے جب نکلنا ہے, اکیلے میں نے نکلنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی میرے ساتھ ہجوم ہوگا تو میں فیل کمفرٹیبل اینڈ دین آئی گو, نو, اکیلے. ہجوم کا اگر میں سوچوں گی تو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوگا. پھر ہاؤ آئی کین چینج مائی سیلف, دس از دا پوائنٹ. آئی ایم ریڈی ٹو چینج مائی سیلف. میں نے اب اکنالج کر لیا, آئی نیڈ ٹو چینج. اب میں چینج ہونا بھی چاہتی ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف بی اے مسلم. آپ سب کے یہی جواب تھے نا, آنسر یہی دیے تھے. اینڈ ہاؤ آئی کین چینج مائی سیلف ناؤ. دین دیر آر ڈفرنٹ اسٹیپس. سب کا ڈفرنٹ اسٹیپ ہوگا. کوئی ہوگا اس حکم کو دیر اینڈ دین بھاگ کے لینے والا ہوگا, کوئی ہوگا اس کو سوچے گا پھر کرے گا, کئی ہوگا آج نہیں کل کروں گا. تو یہ 3 کرائٹیریا ہیں.
اور یہی تھیم ہماری ویلکم رمضان کی ہے کہ اپنے آپ کو میں نے اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے، اور جب میں اللہ کے سامنے حاضر کروں گی تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بدلوں گی. جب میں بدلوں گی تبدیلی لانے کے لیے 3 سٹیپس ہوں گے جن کو مجھے فالو کرنا پڑے گا، اور وہ ہر ایک ویری ہے. آپ میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا ڈیفرنٹ اینگل ہوگا، علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کے لحاظ سے. کوئی اس کو کہے گا اٹس اوکے، کئی دفعہ سننا ہے مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. کوئی کہے گا، کوئی پہلی دفعہ سن رہا ہے، اس کو چیز سمجھ آئی ہے تو وہ کہے گا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کرنا اس کے لیے مشکل ہے. وہ ہرڈل اس کے لیے ہوگی کہ آج نہیں میں کل دیکھوں گا. تو یہ جو سوچ لیا اسی وقت اسی لحاظ سے مجھے اس کا اجر ملے گا. پہلا صراط کا آپ امیجن کریں، پل صراط. اب پل صراط کیا ہے؟ وہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پل ہے. اگر اس کی ڈسکرپشن کسی کو پتا ہے کیسا ہوگا؟ بال کی طرح باریک، تلوار کی طرح تیز، ڈاک ہوگا. اوکے، نیچے اس کی دوزخ ہوگی، نیچے اس کے دوزخ ہوگی. جب چلنا ہے تو اوکے، نیچے اس کے دوزخ ہوگی. اس کے اوپر وہ پھنسنے والے انکڑے ہاں لگے ہوئے ہوں گے. ہاں، کہ تلوار کی طرح تیز، بال کی طرح باریک، اور اس پہ کھنڈے لگے ہوئے ہیں، کانٹے جیسے ہوتے ہیں نا، کھنڈے لگے ہوئے ہیں. وہ کھنڈے کیا ہیں؟ میرے خونی رشتے، جس کو آج ہم توڑ کے پھینک رہے ہیں. چاچا، ماما، تایا، پھپھو، کزنا، ساری، جن کے حق ہم نہیں دے رہے، جن کے حق دینے چاہیے تھے وہ بھی نہیں دے رہے، اور آپ بھی نہیں دے رہے. آگے سے ہم بھی اٹک رہے ہیں، اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں؟ تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی ہم حقوق ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نہیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، ریگریکٹ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وہ انسان وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ آپ کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے. اب امیجن کریں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور کانٹے لگے ہوئے ہیں، اور کتنے میں نے رشتے ہیں جن کو میں نے پامال کیا ہے، کتنے رشتوں کے حق میں نے دینے ہیں اور جو میں دنیا میں نہیں دے پا رہی ہوں، مجھے احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے دینی ہے. بات جب احساس ہو جاتی ہے تو اب دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سمجھ آتی ہے تو کہتے ہیں سو کے وہ بھی کر رہا ہے، تو اگر میں کر رہی ہوں تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ میں نہیں کر سکتی. تو وہ وہاں پہ آپ سے اپنا حق مانگیں گے. کیا آئی ایم ایبل ٹو گیو دا حق اوور دیئر؟ میں دے سکوں گی؟ چھوٹی سی میں چاہ رہی ہوں کہ مثال دیں نا سب لوگ اپنے رشتوں کی، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حق وہ ہوتا ہے جو کسی کو وہ ہمارے گھر علیہ السلام دعا کر لیں. اصل حقوق جو ہوتے ہیں جو ہمارے قریبی رشتے ہیں ان کو کیسے دیتے ہیں. قرآن پاک میں اتنے کلیئرلی ان کو بتایا گیا کہ کس کے گھر سے آپ بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں اور کس کے گھر سے آپ اجازت لے کے کھا سکتے ہیں. سورہ احزاب پڑھ لیں، سورہ نور پڑھ لیں، کلیئر آل وہ دا جو ہمارے احکامات. رشتے، جیسے فرض کریں میں اپنے بھائی کے گھر جاتی ہوں، بغیر اجازت کے میں ان کے گھر سے کھا سکتی ہوں. یہ حق مجھے وہ دیں گے تو میں پھر وہ ایسا جا کے کروں گی نا. یا میرے گھر میں اگر میرے ایسے رشتے دار آتے ہیں جن کا حق ہے کہ وہ بغیر اجازت کے میں وہ حق دوں گی تو وہ کھائیں گے. اگر میں وہ حق نہیں دے رہی ہوں، اپنا منہ بنا رہی ہوں کہ میں ان کو اتنا ہی دے رہی ہوں، یہاں پہ آ کے بیٹھیں جتنا میں دوں گی آپ کھائیں اور چلے جائیں. کیونکہ میرا رویہ یہ شو کرے گا نا. اب میرا رویہ میرے ان لاز کے ساتھ ایسا ہے کہ میں نے منہ بنایا ہوا ہے، آئی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، میں ان کے ساتھ بیٹھی نہیں ہوں، بات چیت نہیں کی، اور ان کا رویہ بھی ایسا ہی ہے. یہ نہیں کہ نہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہیں، میں یہ نہیں کہتی. اگر میں اچھی ہوں تو شاید وہ بھی اچھے ہو جائیں. ہم کہتے ہیں وہ ہم سے اچھے ہوں تو میں اچھی ہوں گی. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت اچھے بنتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے اوپر روڑے پھینکے جاتے ہیں، پتھر ہی پھینکے جاتے ہیں. دیٹس فائن، اٹس اوکے. لیکن آپ نے کوشش کی، وہ نہیں سدھرے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن when they come to your house, are they feel comfortable? If they don't feel comfortable, they're not going to go in your kitchen and start eating. They have to wait for your آپ کی طرف سے ان کو آئیں، ملے، آپ پوچھیں گے آپ نے کچھ کھانا ہے، آپ جا کے رکھیں گے. کہیں تو وہ بھی نہیں کھاتے، آکڑ میں وہ بھی نہیں کھاتے. اور کہیں آپ کا ریلیشن اتنا کمفرٹیبل ہے، آپ جاتے ہیں بغیر پوچھے، آپ جا کے کچن دیکھ رہے ہیں، الماریاں کھول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رشتے جو قریبی رشتے جن کو کہا گیا نا کہ خون کے رشتے جو ہیں، وہاں پہ آپ جا کے اپنے فیل کمفرٹیبل اینڈ یو کین ایٹ. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پل صراط جو ہے نا،
ہم یہ دنیا میرے لیے پلسرات سمجھ کے ہم گزریں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کوئی بھاگ کے نکل جائے گا, کوئی نور کی طرح نکل جائے گا, کوئی گھوڑوں پہ نکلے گا, کوئی آہستہ آہستہ رینگتا ہوا جائے گا. کہیں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, چلو ہم رینگنے والوں میں بھی ہو جاتے ہیں نا, تو کہیں پار لگ ہی جائیں گے نا. کہ یہ نہ ہو کہ جن کے پاس نور ہی نہیں ہے اور چمکتی, یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سب سے کم نور جن کو دیا جائے گا ان کے انگوٹھے کے اوپر چمکتی ہوئی لائٹ ان کو دی جائے گی. تھوڑی دیر بعد روشنی ہوگی, میں قدم اٹھاؤں گی, تھوڑی دیر بعد روشنی ہوگی, میں قدم اٹھاؤں گی, اور اوپر سے ڈارک ہے. تو نور والے اور گھوڑوں والے اور وہ تو دھڑا دھڑ نکل جائیں گے, پھر کون, کہیں میں ان میں نہ ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. پھر تبدیلی لانے کے لیے میں نے بھاگنا ہے, میں نے پیدل چلنا ہے یا میں نے رینگنا ہے, از انٹائرلی اپ ٹو یو اور انٹائرلی اپ ٹو می. مجھے کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے, میں نے بھاگنا ہے, سوچنا ہے, یا کل کروں گی, کل پہ چھوڑنا ہے. میں نے آج بدلنا ہے, میں نے فوراً سے تہیہ کر لیا ہے, انشاءاللہ آئی ول بی ڈوئنگ اٹ. پیشنیٹ ہو گئی ہوں, پھر 2-4 دن کے بعد میں ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہوں. تو اس کے لیے مجھے ویسے گروپ میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, ویسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے جو اس چیز کو موٹیویشن کرتے جائیں اور میں آگے بڑھتی چلی جاؤں. پھر تینوں جو لیول ہمارے سامنے, اور آپ خود اس کو انالائز کریں, ویئر آئی ایم, میں اپنے آپ کو کہاں پہ فٹ کرتی ہوں, بھاگنے والوں میں, رینگنے والوں میں, یا کل وقت دیکھا جائے گا. آج نماز پڑھ رہی ہوں یا ابھی اٹھ کے پڑھ رہی ہوں یا کل پڑھوں گی. آج نفل کا پتہ چلا, یہ احسان ہے, آج پڑھنا شروع کر دیا, یا کل پڑھوں گی, یا پھر دیکھا جائے گا, یا رمضان میں شروع کروں گی. کئی لوگوں نے بہت بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے ہیں, آج نہیں, کل نہیں, رمضان سے شروع کروں گی, رمضان سے شروع کروں گی اور رمضان میں ختم کر دوں گی بس. میں نے کچھ دیکھی ہیں, کچھ چھوٹے, ابھی بچے چھوٹے ہیں, اتنا ایزی نہیں, تھوڑے بڑے ہو جائے پھر کریں. حتیٰ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میں سبحان اللہ پڑھ رہی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ماں کے رول کو جتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے, کسی اور رول کو نہیں پیش کیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ان ساری مصروفیات کے باوجود اگر وہ ایک سجدہ کرتی ہے تو ان لوگوں سے بہتر ہے جو سارا دن سجدے میں پڑے رہتی ہیں. مطلب کیا کہ اگر میں مصروف ہونے کے باوجود, بچے چھوٹے ہیں, ان کی ضرورتیں ہیں, ان کو میری نیڈ ہے, اس کے باوجود میں کوئی اللہ اکبر کرتے ہیں, کوئی رونا شروع ہو جاتا ہے, کوئی سامنے آ جاتا ہے, کوئی پاؤں کو پڑ رہا ہے, تو اب پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں, تو اس سجدے کی اتنی اللہ کے ہاں قدر ہے نا, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. رادر دین اس کو چھوڑنے کے کہ میں کروں گی جیسا بھی ہے, اللہ منظور کرے, میری اللہ کیفیت اللہ جانتا ہے, میرے حالات کیسے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس ہاں, عمر میں وہ سیکھیں گے. اور آج کل تو کہہ رہے ہیں کہ 9-10 پتہ بچے اسکول, جب ہائی اسکول جاتے ہیں ان کو فون ڈیفینیٹلی ایئر 6 تک ان کی ضرورت بن گیا, نیڈ ہے اس دور کی. کچھ اسکولوں میں وہ استعمال کرواتے ہیں اور ہمیں دینا پڑتا ہے, نہ چاہتے ہوئے دینا پڑتا ہے. فون کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جو میری بانڈنگ بچے کے ساتھ ہے, جو کنیکشن میرے بچے کے ساتھ ہے, دے دیں ان کو جو دینا چاہتے ہیں, واللہ دے دیں, یہ ان کا ٹائم ہے. اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. جیسے ہی اپنی ڈیوائس دے دی, آپ وہ سی دا ڈفرنس ان ویکس, نیور مائنڈ اباؤٹ منتھ, in the days and the weeks I gone through all that. ہائی اسکول میں تو ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے ہوگا before they go to high school, پلیز جتنی آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں ان کی تربیت کریں, پرورش پہ زور نہ دیں بالکل. جتنا کو دین ان کے اندر ٹھونس سکتے ہیں وہ ٹھونسنے کی کوشش کریں, جتنا ان کو حفظ کروا سکتے ہیں اس پہ فوکس کروائیں, جتنا دین کی کلاسوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں نا, یہی ان کی بنیاد ہوگی انشاءاللہ پھر ریسٹ آف دا لائف. بعد میں اگر ہوگا تو وہ پھر بہت مشکل ہے. پھر پلیز یہ نہ کہیں کہ میرا میاں میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے, میرے بچے میرے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں, میری فیملی میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. یہ رکاوٹیں بننی ہیں, ان کو اپنے لیے ایک ہتھیار بنا کے ان پہ گولی نہ چلائیں. ان کا اپنا کردار ہے, ایک کہتے ہیں نا وہ جو بھی گیم کھیلتے ہیں ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کریکٹر ہے, وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے. میں نے اپنا رول پلے کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے, اچھا یا برا, اپنے اثار چھوڑنے ہیں. کہ بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے, فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے, جو مجھے اللہ تعالیٰ جس کردار میں دیا ہے, بہن ہوں, بیٹی ہوں, وائف ہوں, ماں ہوں, میں نے وہ رول ادا کرنی ہے. میں اس سے بھاگ نہیں سکتی. یہ میرے خونی رشتے ہیں, میں ان سے بھاگ نہیں سکتی, نہ میں ان سے کنارہ کر سکتی ہوں. میں نے ان کو اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کرنی ہے اور ان کو رکاوٹ بنا کے نہیں کرنا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں, فرعون کے گھر میں تھی, انہوں نے کوئی ایکسکیوز بنایا فرعون ایسا کر رہا ہے؟ نہیں. دعا کیا وہ مانگ رہی ہیں, ربی ابنی لی عندک بیت الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں, جنت میں کہیں گھر نہیں دے, اپنے قریب والا گھر دے مجھے. وہ فرعون کے گھر میں ہے. ہمارے اللہ نہ کرے ہمارے میاں فرعون تو نہیں ہے, جتنے بڑی بھی ظالم ہیں فرعون جیسے نہیں ہیں. ہمارے بچے جتنے مرضی بھی نہیں کہنا ماننے والے, فرعونیت تو نہیں ہے نا ان کے اندر. تو ان کو پلیز, پھر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, کتنے سال تبلیغ کی, اپنے ہی گھر میں ان کی جو وائف تھی نہیں ان کے ساتھ ہی. لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, اپنا ہی بیٹا.
تو یہ سارے رشتے کیوں ہمیں دکھائے گئے, ہمارے ساتھ بھی ایسے پیش ہونے والی ہیں. ان کو آپ رکاوٹ نہ بنائیں کہ ان کی وجہ سے میں کیوں پیچھے رہوں. دنیا میں تو ہم کہتی ہے, عورت کہتی ہے میں مرد سے پیچھے کیوں رہوں, اور بیٹی کہتی ہے میں بھائی سے پیچھے کیوں رہوں. اگر بھائی کو مل رہا ہے تو مجھے بھی اتنا ہی ملنا چاہیے. اور آخرت میں کہہ رہی ہوں کہ اٹس نو نتھنگ ٹو ڈو ود می, اٹس اوکے. دیکھا جائے گا جب آخرت آئے گی کہ نہیں, اس وقت بھی میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے.